حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی روشنی میں کچھ الفاظ ہماری ٹرانسمیشن میں رکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اسپیشلٹی ابھی آپ بتا رہی تھی، میں سن رہا تھا کہ ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بن باپ کے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ان کا معجزہ ہے۔ بے شک۔ اور پھر جو دیگر معجزات انہیں عطا کیے گئے وہ بھی خاص ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، سبحان اللہ۔ پھر مادرزاد اندھے جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہوں ان کا علاج کرنا، پھر جزام کی بیماری جس کو ہم کوڑ بھی کہتے ہیں ان کے مریضوں کو صحت یابی اللہ پاک ان کے ذریعے سے عطا فرماتا تھا، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ مٹی کے پرندوں میں پھونک مار دیتے تھے تو اللہ پاک اس میں روح پھونک دیتا تھا۔ آپ کو روح اللہ اسی لیے کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ۔ اور پھر یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں صلیب پہ چڑھا دیا گیا، سولی دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی، ہینگ کر دیا گیا، لیکن قرآن پاک اس کی نفی کرتا ہے۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ ہی انہیں قتل کیا گیا، نہ ہی انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ ہم نے تمہیں شبے میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ ان کے ہم شکل ایک شخص کو ان کے دشمنوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ آج بھی آسمانوں پر موجود ہیں۔ اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر آپ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اسپیشلٹی حاصل ہے، یہ خاصیت حاصل ہے کہ انبیاء نے بھی خواہش کی کہ کاش ہم بھی ان کے امتی ہوتے، تو عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر آپ کا جب وصال ہوگا تو آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ روضہ مبارک میں جگہ خالی ہے وہاں پر بنے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ تو یہ اسپیشلٹی ہے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ محترمہ جو تھی بی بی مریم، ان کو بھی خاصیت جو ہے وہ عطا فرمائی کہ آپ جو تھیں آپ کو اللہ کے نام پہ مانگا گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے جب وہ پریگننٹ تھیں تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، منت مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی بچہ ہو بچی ہو میں اسے اللہ کے راہ میں وقف کر دوں گی۔ اچھا، ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اللہ پاک بیٹا دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا۔ اچھا، یہاں ایک اور کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ اسلام میں بیٹیوں کا مقام، خواتین کا مقام کتنا اونچا ہے۔ ہمارا مذہب جتنا اونچا مقام پیش کر رہا ہے لیڈیز کا، کسی اور مذہب میں ایسا نظر نہیں آئے گا۔ کیونکہ میں یونیورسٹی کے اندر جب ریسرچ کے لیے جاتا ہوں وہاں پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ہماری مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہم اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور اسلام اتنا پیارا مذہب ہے جس میں خواتین کا اتنا اونچا مقام ہے۔ اور بی بی مریم کے ساتھ بھی معجزات تھے، آپ کو بغیر موسم کے پھل آپ کو اللہ پاک عطا فرماتا تھا، تازے پھل، کہیں میں نے پڑھا کہ تازے پھل اور حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے وہ حیران ہو جاتے تھے، وہ بیت المقدس کے پیش امام تھے، اور آپ کی کفالت میں یہ آ گئی چونکہ انہوں نے، ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گی۔ اب جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئی تو جتنے بھی وہاں پہ اور مجاورین تھے اور لوگ تھے ان سب کا یہ تھا کہ یہ بچی ہمیں مل جائے، تو پھر ان کی قرآن اندازی کی گئی، اور اس کا طریقہ یہ ہوا کہ آپ لوگ جس سے تورات لکھتے ہیں جس قلم سے، ان قلم کو آپ اپنا اپنا قلم لے کے آئیں اور پانی میں بہائیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف بہہ جائے گا اس کو یہ بچی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو بھی تھے، آپ کے ہاں اولاد بھی نہیں تھی کوئی، تو آپ
بڑے اندر سے چاہتے تھے کہ کاش یہ مجھے ہی مل جائے. تو پھر آپ نے جب اپنا پین پھینکا تو وہ پانی کے بہاؤ کے الٹی جانب بہنے لگا, تو یوں یہ آپ کو مل گئی.